اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیس علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام حابل کے غم سے بے قرار رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر ان کو تسلی دی کہ غم نہ کرو، ایک بہتر بیٹا دوں گا جس کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے جو پوری دنیا کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ حابل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت سیس علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرح خوبصورت اور نیک تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ انہوں نے انتقال کے وقت انہی کو اپنے جانشین بنایا اور وصیت کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان کا حادثہ ہوگا تو تم اگر اس زمین کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھ دینا تاکہ غرق نہ ہو پائے، اگر تم نہ ہو تو اپنی اولاد کو وصیت کر جانا۔ حضرت سیس علیہ السلام اپنے باپ کی زبانی اکثر بہشت کے حالات سنا کرتے تھے اور لذت لیا کرتے تھے۔ آپ آسمانی کتابوں کی بات بھی پوچھا کرتے تھے۔ اسی وقت سے جنت پانے کی دھن تھی، اس لیے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت اطاعت فرما برداری میں لگے رہتے تھے، بھلائی کے کام کرتے تھے، انسانیت کی خدمت کرا کرتے تھے۔ حضرت سیس علیہ السلام کے زمانے میں اولاد آدم کو 2 حصے میں تقسیم ہو گئیں، کچھ تو سیس علیہ السلام کا کہنا مانی اور کچھ قابل کی بتائی ہوئی راہ پہ چلے۔ حضرت سیس علیہ السلام نصیحت سے ان میں سے کچھ تو سیدھے راستے پر آ گئے اور کچھ نافرمانی کی راہ پر چلتے رہے۔ جب ان کی عمر 912 سال کی ہو گئی تو انتقال فرما گئے۔ حضرت سیس علیہ السلام کی کچھ نصیحتوں میں یہ ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں، ایک تو وہ خدا کو پہچان گیا ہو، دوسرا نیک اور بد کو جان گیا ہو، تیسرا وقت کے بادشاہ کا حکم بجا لائے، چوتھا ماں باپ کا حق پہچانے اور ان کی خدمت کرے، پانچواں رشتہ دار سے تقا تعلق جوڑے اور یعنی اپنوں سے نیکی کا برتاؤ کرتا ہو، چھٹا غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھاتا ہو، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دیتا ہو اور ان پر ترس کھاتا ہو، آٹھواں گناہ سے پرہیز کرتا ہو اور مصیبتوں میں صبر کرتا ہو، نواں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اخنک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب قابل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں گمراہ ہو گئی اور کفر شرک میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ حرام کاری اور بے شرمی کے کاموں کے شکار ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں کو بہت سے بھلے لوگوں نے مان لیا اور سیدھے راستے پر زندگی گزارنے لگے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل شیعہ ہو چکے تھے۔ کفر و شرک اور بد اخلاقی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام تھا توحید، انسان، اچھا تعلق۔ ان کی کوشش سے ایک اچھا سماج پیدا ہو گیا۔ اسے دیکھنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان شکل میں اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کر زمین پر آئے اور ان کی صحبت میں کچھ دن گزارے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، خیال آیا کہ شاید یہ فرشتہ ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ موت کا فرشتہ اسرائیل ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم مجھے شربت موت چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو قلب میں ڈال دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جنت دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پیروں پر بٹھا کر سب سے پہلے دوزخ کی سیر کرائی، پھر جنت دکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی نعمتیں، حوریں اور دوسری خوبصورت چیزیں دیکھ چکے تھے۔ اسرائیل نے کہا اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مقام سے نکلیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے قانون کو خوب جانتے تھے کہ پیڑ کا ایک تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت و دوزخ کی ان نعمتوں میں سے مجھ کو نہ
نکالے گا میں ہرگز نہ باہر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت اسرائیل نے پوری حالت بتائی، پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے نفس کے تقاضے کے طور پر موت کی کڑوے زہریلے شربت کا مزہ چکھا ہے۔ دوزخ لایا گیا، پھر سب سے بڑے رحیم خدا کے حکم کے مطابق جنت میں آیا۔ اب میں اس سے صرف اسرائیل کے کہنے سے نکلنے والا نہیں ہوں، ہاں خدا کا حکم ہوا تو دوسری بات ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ حضرت ادریس حق پر ہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان پر فرشتے کے ساتھ عبادت میں لگے اور وہاں موجود ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گہواں رنگ تھا، قد مناسب تھا، اکثر خاموش رہتے تھے، چلتے تو نظر قدموں پر پڑتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ہی نیکی کا سر 3 چیزیں ہیں: غصے کے وقت صبر سے کام لینا، تنگی میں بخشش کرنا اور قابو پانے پر معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا عقل مند وہ آدمی ہیں 3 قسم کے آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرا عالموں سے اور تیسرا دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑوی کی طرح ہے اور عالموں کی حقارت نیچے نظر سے دیکھنا دین کا نقصان ہے، اور دوست کا ہلکا پن بے مروت ہے جو نفرت کرنے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے اور بلند درجہ پانے پر نرمی کا رویہ اپنائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔